میں موضوع کی ہمگیری کے پیش نظر میں سوچ رہا تھا کہ اس کو زیادہ تر مقالے ہی کی شکل میں دوں اور گفتگو کا جو کھلا ڈھلا انداز ہے اس کو کم سے کم جو نکات ہے آپ کے سامنے رکھوں. تو اس لیے کہیں نہ کہیں ایک مناٹنی اگر آپ کو محسوس ہو تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں نے اقبال کی کہ اس فکر انگیز موضوع پر نکات لکھنے میں اس بات پہ خوف زدہ ہو کر بھی نکات ہی پر انحصار کیا. میں اپنی طرف سے کہنے کے بجائے مضمون ہی کو آس پاس میں نکات ہی شیئر کروں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع ہے اقبال کی شاعری میں تمثیلی مکالمہ، ایک معنوی تخلیق. اب دیکھیے، اسی عنوان پر 3 ذیلی عنوانات بن جاتے ہیں: اقبال کی شاعری کیا ہے، تمثیلی مکالمہ کسے کہتے ہیں، اور اس کا حاصل معنوی تخلیق کون سی ہے. اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں، ایک درد میرے دل میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھوں کہ اقبال نے اردو شاعری میں جو فکری میراث چھوڑی ہے وہ ہم اردو والوں کو، جیسا کہ ایک چھوٹے سے بند گھرونے میں ہم رہتے ہیں، ہم اردو والے، وہ ہے اردو کی اقبال کی کلیات. ایک چھوٹا سا گھروندہ ہے اقبال کا جس نے میراث چھوڑی ہے، جبکہ ہم اسی پر قانے ہیں. جبکہ علامہ اقبال نے ایک فاصلے پر ایک فارسی زبان میں 10 کتابیں چھوڑی ہیں، وہ 10 قلعے ہیں، 10 سلطنتیں ہیں. اس فارسی زبان کو حاصل کرنے میں ہمارے ذوق و شوق کے فاصلے نے ہمیں اس وراثت سے محروم کر دیا. وہ متاع حکمت ہماری ملکیت ہے اور ہمیں ہر آن ہماری راہیں دیکھ رہی ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ اگر میری گفتگو میں کہیں نہ کہیں ترجمے کی وساطت سے فارسی کے اشارے آئیں، ضرور اپنے دل میں وہ تمنا، وہ آرزو جگائیں کہ علامہ اقبال کے فکر کا 70% سرمایہ فارسی میں ہے. دوستو، علامہ اقبال کی نے اپنی حیات بخش شاعری میں جو فکری جولانیوں کو فن کے اعلیٰ ترین معیاروں کے تقاضوں پر نبھاتے ہوئے جو دوام بخشا ہے، ان کی بساط شعر میں علم بیان کی صنعتوں کے چراغاں سا سما نظر آتا ہے. ان کی خوش آہنگ شعری گفتگو میں ایک جگمگاتی ہوئی دنیا فنی تجربات لے کر سمٹ آتی ہے. اقبال نے جو فنی مؤثرات سے اپنے ہر شعر کی دلکشی بڑھائی ہے، اور ایسی ہمہ گیر تاثیر کے سبب اشعار میں ایسی ثروت مندی نظر آتی ہے کہ زمانے گزر رہے ہیں لیکن اقبال کے اشعار کے بدن کی تب و تاب اور اس کی دمک کم نہیں ہوتی. اقبال کا کلام شعری نغموں کا مصحف ہے. اقبال کے اشعار محسوسات کے مترجم ہے اور ان کی شاعری سخنوری کی صبح روشن ہے. اقبال وہ شخصیت ہے دوستو کہ جو چراغوں کی لوئیں ٹٹولنے والوں کی ہتھیلیوں میں آفتاب رکھ دیتے ہیں، اور جا بجا ایسے حواس کے ایسے پیکر انہوں نے تراشے، اور ایسے حواس کے سب کو الہام کی چاکری میں جڑ دیا. یہ ہے اقبال کا کمال. اور وہ لوگ جو سینسیوس شاعری کے بند کمروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، علامہ اقبال نے انہیں تقدیس جنوں کے فسانوں سے نکال کر اکرام آدم کے زمزمے سناتے ہوئے انہیں آفاق کی زمانوں کی سیر کروا دی. علامہ اقبال کی شاعری میں تمثیلی مکالمہ دراصل ایک منفرد، ایک طاقتور فنی حربہ ہے جسے اس مجدد فکر اسلامی نے اپنے گہرے فلسفے، فکر انگیز نکات اور روحانی پیغام کی ترسیل کے لیے مؤثر بنانے کے لیے برتا ہے. یہ تمثیلی مکالمے بظاہر دو کرداروں کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ انسانی نفس، کائنات، خدا اور تاریخ کے بڑے بڑے سوالوں پر غور و خوض کرنے کے لیے علامتی اور دانشورانہ عمل ہے. حسن تمثیل میں بولتے مناظر شامل ہو جاتے ہیں، معنی کی رسائی کا ایک پراسرار راستہ نظر آتا ہے، اور قاری کو عالمگیر موضوعات کی سیر مل جاتی ہے. اور ان کی شعری کائنات میں دراصل ایک تمثیلی تاثراتی عمل کے طور پر پڑھنے والے کی تخیل کو ایک مہمیز عطا ہوتا ہے. یہ کردار صرف بولنے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ داخلی کشمکش، فکری ارتعاش، اخلاقی موقف کو قاری اور سامع کو بلا واسطہ آہنگ میں پیش کرتا ہے. ویسے مکالمے کا کلام قوت گویائی کو حسن نظارہ عطا کرنا ہے. اصولاً تمثیلی مکالمہ محض بیان نہیں ہوتا،
بلکہ باطنی معنی کو مجسم کرنے کا فن ہوتا ہے۔ مکالمے کی قوت راست وضاحت، مواد و متن کی توانائی اور فکری تاثیر تو ہے، اور یہاں صرف خطابت کی گھن گرج نہیں ہوتی بلکہ باطن کی سچائیوں کی ترسیل بھی ہوتی ہے۔ متن کے فطری بہاؤ کو، اس حسین خصوصیت کو کا جو اصل حصہ ہوتا ہے وہ اس کا ایجاز ہوتا ہے۔ ایجاز کا مطلب صرف الفاظ کی کمی نہیں بلکہ کم الفاظ میں گہرے اور وسیع معنی کو سمونا ہے۔ کم گفتن وہ پر گفتن، کم کہنا اور زیادہ کہنے کی کیفیت۔ علامہ اقبال کا ایجاز جو ہے دلیل کو قوت بخشتا ہے، یعنی ایجاز بھرا مکالمہ قارئین کو اپنی فکری بصیرت استعمال کرنے پر آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ پوشیدہ معنوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اقبال کا ایک بولتا ہوا مصرع پوری تہذیب کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ اس رہبر روحانی کا ایک فقرہ پوری روحانی تاریخ پر تبصرہ کرتا ہے۔ یہ وہ فنی عظمت ہے جس میں لفظ کم اور معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کی یہی خصوصیت ہے کہ ان کے فارسی و اشعار میں مکالمتی انداز کے سبب اس کو پر اثر بناتے ہیں، اور ہر مصرع جیسے کہ اقبال قاری کی فکری کائنات پر دستک دے رہا ہو۔ یہ صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ دو جہانوں، دو ذہنوں، دو دوروں اور دو موضوعات کو جوڑنے کا ایک فکری پل ہوتا ہے۔ ایک کردار سوال اٹھاتا ہے اور دوسرا جواب عطا کرتا ہے، تب معرفت جنم لیتی ہے۔ مکالمے کو جامد تحریر سے ایک زندہ تخلیق میں بدلنا، یا پھر ایک سوال کے بعد قاری کا جوابی مکالمہ جو ہے ذہنی طور پر دو ہی مرحلوں پر تمام ہوتا ہے، تحیر یا تحسین۔ تحیر و تحسین کی تخلیقی سرگرمی کیا ہے؟ اگر جواب سامع اور قاری سے بن پڑے، اگر جواب قاری اور سامع سے نہ بن پڑے تو تحیر اس کی کمائی، اور شاعر اگر بھرپور اور معیاری جواب دے دے تو شاعر کے لیے تحسین اس کا مقدر۔ یہی اسلوب حسن معنی کو اجال دیتا ہے۔ شعر اور موضوع کی پر اثر فضا بندی میں کانٹراسٹ اینڈ بیلنس، تضاد و توازن نے مکالمے میں مخالف خیالات یا موافق احساسات کو ایک ہی شعر کے بساط میں رکھ دیتے ہیں۔ اس میں منطق، اس میں مکالمے کی صورت میں، اس کے اسٹرکچر میں پورا خیال ڈھل جاتا ہے۔ اسی میں سوال و جواب، اسی میں رد و قبول، اسی میں تضاد و تصفیہ سب مربوط ہو کر چلے آتے ہیں۔ حکیم الامت کے مکالمے اردو ادب زار کے رہ گزر کا وہ چراغ ہیں جہاں خیال اور جذبہ ایک دوسرے پر روشن ہو جاتے ہیں، جہاں ایجاز کی روشنی اختصار کی گہرائی کو شامل کر لیتی ہے، اور یہ فکری عمل کی روح ہے، اور یہی ان کی ادبی، فکری اور فنی عظمت کا راز ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افلاطون کے ڈائلاگز میں سقراطی انداز ہے، یہ سوال و جواب کی شکل میں عقل کو بیدار کرتا ہے، لیکن علامہ اقبال کی شاعری میں تمثیلی مکالمہ ایک زندہ، ایک متحرک بیانیہ ہے جو ان کی فکری اور روحانی سفر کا آئینہ دار ہے، اور قارئین اس سے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ گہرے سوالات پر غور کرنے اور اپنی زندگیوں کے مقاصد کی تلاش کی تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اقبال کی فکری کائنات متقاضی تھی کہ تمثیل کے سانچوں میں اپنے افکار کو ڈھالیں، اس انداز میں ڈھالیں کہ قوسین کی صراحت سے بھی بے نیاز رہیں اور مکالمہ پورا ہو جائے۔ اقبال کے مکالمے نثر رنگ نہیں ہیں، سطر سطر، پہلو بہ پہلو نہیں ہیں، بلکہ زاویہ بدل کر نکلتے ہی اشعار کی روانی میں مصرعے کے تیور بدلتے ہی کردار بدل جاتا ہے۔ معنی کو اشاراتی رکھتے ہوئے بھی معنی روشن ہو جاتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے کسی حجت کی، دلیل کی، مباحثے کی، حسن تکلم کی، جو ڈرامائی اور مکالماتی ہو، جو ذہن سازی کی معاون ہو، جو رزمیہ روپ اور تربیہ رنگ، تمثیلات اساس ہو، اظہار و اسلوب کے لیے کوئی فن نہیں بڑھتا جائے، وہاں اقبال کا بانگ پر نکل رہتا ہے۔ ہم میں سے ادب کے تمام طالب علم جو فن تمثیل نگاری کے روایت شناس بھی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ اقبال نے شیکسپیئر کی عظمت کی مدح تو کی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مقاصد سے خالی حقیقت کی نقالی کہا ہے۔ ارے یہ تو ایسے خسارے کی کمائی ہے جو عظمت آدم کی انفرادیت کو پامال کر دے، خودی کو موت کے دہانے پر گھسیٹ کر لے جائے۔
جبکہ اقبال جو ترجمان حقیقت ہیں، بڑا بارودی جملہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو آج کے عکس و آواز کے حوالے سے علامہ اقبال نے بڑا فیصلے کن اشارہ اپنی نظم میں دیا ہے کہ اقبال جو ترجمان حقیقت ہے، تو جس نے سنیما کو دوزخ کی مٹی کہا ہے، جو فلم کو دوزخ کی مٹی کہا ہے، اور عکس و آواز جو تھیٹر ہے، جو تصویروں کا بت کدہ ہے، جو تصنع کا نگار خانہ ہے، اس تھیٹر کو خاکستر کہا ہے۔ ان کے ایک نظم تھیٹر جس کا عنوان تیاتر ہے، جس کا ایک شعر میں پڑھ کے آگے بڑھوں: یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، رہا نہ تو نہ سوز خودی نہ ساز حیات۔ اقبال کی فارسی شاعری میں تمثیلی اسلوب کو نہایت کامیابی حاصل ہوئی ہے، بلکہ فارس کے سارے معتبر نقاد انہیں آفریدگار نغمہ بیداری کہتے ہیں، آفریدگار نغمہ بیداری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی تمثیل نگاری کا بہترین اظہار فارسی کلام میں ہوا ہے۔ فارسی کلام کے اسلوب میں ان کے فلسفے، تصوف، امت مسلمہ کی بیداری کے پیغام کو زیادہ جامعیت، زیادہ گہرائی اور گہرائی سے پیش ہوا ہے۔ اعداد شمار کے زاویے سے اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد مکالماتی تخلیق کے اقبال کی نکل آتی ہے، اور ان مکالموں میں کرداروں کی تعداد کے لیے اس نباز ملت نے جن شخصیات، تمثیلی پیکروں، قوموں یا قوتوں کو مکالماتی انداز میں کردار بنایا ہے، وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہے۔ میں اعداد و شمار کا اشارہ دے رہا ہوں، اور ان میں حقیقی شخصیات بھی شامل ہیں، تاریخی اور قرآنی کردار بھی شامل ہیں، جن کا تمثیلی وجود شعری پیرہن میں اتر آیا ہے۔ وہ ہے اقوام کردار کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، روحانی عناصر، فطرت کے مظاہر، شعور، دل، عقل، خدا، شیطان، جبریل اور زمانہ وغیرہ۔ اب یہ ایک نظر، ایک سطر میں اسرار خودی کے تمثیلی کرداروں پر نظر ڈالتا ہوں۔ ایک سطر، ایک کردار پر اشارہ۔ شیخ و برہمن کا کردار یہ ایک تمثیلی گفتگو ہے جس میں روحانیت اور خودی پر مذہب کے زاویوں سے علامہ اقبال بات کرتے ہیں۔ پیر و مرید جہاں پہ تربیت اور تزکیہ و سلوک پر ایک حکایت ہے، مکالماتی کم اور حکیمانہ رنگ زیادہ ہے۔ نوجوان ترک ملت اسلامیہ کے عروج کے خواب کا نمائندہ نوجوان، فقیر و بادشاہ، ترک دنیا اور جہاد خودی پر ایک علامتی کہانی۔ اب آئیے رموز بے خودی کے نمایاں کردار کو بھی اسی طرح سے ایک دو تین سطر میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ سمندروں کی سیر کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے رموز بے خودی کے کردار پیش کر رہا ہوں۔ حسن بن صباح یہ وہ کردار ہے جو فدائیت پسند ہے، جو گمراہ رہبری کی تمثیل ہے۔ سلطان محمود غزنوی عشق حقیقی اور عشق ملت کا ایک بے چین کردار نمائندہ۔ ایاز اخلاص، بندگی اور عشق کا اعلیٰ نمائندہ۔ شیخ حرم ظاہر پرست مگر باطن سے محروم رہنما۔ شاعر قوم، اسے علامہ اقبال قلب ملت کہتے ہیں، شاعر قوم کو علامہ اقبال قلب ملت کہتے ہیں، اور اس کا مقام اور ذمہ داری کو علامہ اقبال نے روشن کیا اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اقبال نے اسرار و رموز میں مکالمہ کم، خطابی انداز زیادہ اپنایا ہے تاکہ فلسفہ خودی اور ملت اسلامیہ کے اصولوں کو براہ راست قاری کے دل میں منتقل کیا جا سکے۔ وہ جانتے تھے تسخیر ذات ہی تسخیر کائنات ہے۔ اس کے برعکس جاوید نامہ کی نظمیں، ارمغان حجاز کی جاوید نامہ کی کئی نظمیں، ارمغان حجاز کی نظم ابلیس کی مجلس شورا، بال جبریل کی نظم جبریل و ابلیس، اور بانگی درا کی نظم عقل و دل جیسی نظموں میں مکالماتی ڈرامائی رنگ زیادہ ابھرا ہوا روشن ہے، جو اسرار و رموز میں نہیں ہے۔ بھائی یہ زبور عجم جس کی اشاعت 1927 میں ہوئی تھی، اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ اس زبور عجم میں 8 تا 10 نظمیں واضح طور پر مکالمات کا بانگ پر لیے ہوئے ہیں، اور مکالموں میں تقریباً 12 سے 15 افراد شخصی کردار نظر آتے ہیں، جس میں دل ہے، عقل ہے، عاشق ہے، پیر ہے، فقیر ہے، خدا انسان ہے، خدا ہے، انسان ہے، معشوق ہے، قوم ہے، روح ہے،
نیند ہے، بیداری ہے، وقت ایک کردار ہے۔ اقبال نے کئی نظموں میں خیالی، تمثیلی اور روحانی کرداروں کے ذریعے مکالمہ آرائی کی ہے۔ یہ مکالمے وہی عقل، ماضی، حال، زمانہ، فرد اور قوم، خدا اور انسان کے تعلقات پر مبنی موضوعات ہیں۔ اگر یہ کردار مجازی، تمثیلی اگر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کردار شعری کردار بن گئے، حقیقی کردار نہیں، لیکن اس میں حقیقت کا تاثر کا سور پھونکا گیا ہے۔ آئیے زبور عجم کے کچھ تمثیلی اشارے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ 2-3 سطروں میں ایک نظم۔ پہلی نظم میں نے آج منتخب کی ہے حکایت مور سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا ایک مکالمہ۔ صرف آپ نکات میں اس کی گفتگو سنیے، یعنی کمزور کی خودی کے اظہار پر اصرار ہو، جتنا چاہے کمزور کیریکٹر ہو، اس کی اپنی پروردگار عالم کی طرف سے بنائی ہوئی خودی پر وہ اصرار۔ یہ چیونٹی اپنے وقت کے پیغمبر سے مکالمہ کرتی ہے اس نظم میں۔ وہ ایک معروفی تمثیلی قصہ ہے، اقبال نے فلسفہ خودی کے تناظر میں اسے لکھا ہے۔ یہ تمثیلی مکالمہ یقیناً قرآن سے ماخوذ ہے۔ اقبال اس کمزور ترین وجود چیونٹی سے بھی خودی کی بیداری اور اپنی اس کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں، اور ان کے خودی کے تصور کو مختلف زاویوں سے پیش کرتے ہیں۔ چیونٹی اپنی کمزوری کے باوجود سلیمان سے اپنی حقیقت منوانے کا مطالبہ کرتی ہے، اصرار کرتی ہے اپنے وقت کے پیغمبر کے سامنے۔ اقبال نے اس تمثیل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی شے حقیر نہیں ہوتی، ہر فرد میں اپنی خودی کو بیدار کرنے کی پوری دنیا اور امکانات کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور بڑی ہستی کے سامنے اپنی بات کو منوانے کا امکان رہتا ہے۔ یعنی کمزوروں میں روح کی بیداری پھونکنے کی کوشش اس نظم کا حاصل ہے۔ اس قصے کے ذریعے ایک اخلاقی اور فکری سبق دیا گیا ہے۔ میں 2 شعر اس فارسی نظم کے آپ کے سامنے رکھوں۔ مور را دیدم براہ اندر گزر، گفت با سلیمان منم صاحب نظر، سلیمان گفتش ز خود داری چه سود، مور گفت این خودی پاینده بود۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیونٹی کو راستے میں گزرتے دیکھا اور اس نے سلیمان سے کہا میں بھی ایک صاحب نظر ہوں، یعنی میری بھی ایک اہمیت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا اس خودی کا کیا فائدہ؟ چیونٹی نے کہا یہ خودی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب آئیے ایک نظم علامہ اقبال کی جو تیر اور شمشیر کا مکالمہ ہے۔ آپ دیکھیے غور سے، مکالمے کے 2 کردار، تیر اور شمشیر، یہ دو نقطے نظر ہیں، 2 پرسپیکٹیو ہے۔ یہ مکالمہ طے اور تیر کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ علامتی عناصر پر علامہ اقبال کی فلسفیانہ اور اخلاقی نکات دیکھیں۔ علامہ اقبال نے تلوار کو وحشت کے ساتھ ساتھ قوت حلال، اقدام، ایمانی غیرت، سچائی اور راست جنگ اور غیرت کا مظہر قرار دیا ہے۔ میں دہرانا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے تلوار کو وحشت کے ساتھ ساتھ قوت حلال قوت، اقدام، ایمانی غیرت، سچائی، سیدھی جنگ اور غیرت کا مظاہرہ قرار دیا ہے، اور تیر کو اس کے فاصلے سے داغنے کے سبب دور رس اثر، فاصلوں کا حملہ آور نفسیاتی طاقت اور اس کے اثر کی نمائندگی کی ہے۔ یعنی اقبال کے کئی مکالمے میں کئی کردار بڑی آسانی سے شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی شناخت بھی بنتی ہے، ان کی ایک انفرادی آواز بساط شعر سے ابھرتی ہے، اور ان کی انفرادیت کا بانگ پن پوری تشخص کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال کی ایک نظم شبنم اور ستارے میں دیکھیے پورے آسمانی کردار شامل ہو گئے، زہرہ ہے، قمر ہے، ملک ہے، تارے ہیں، اور زمینی کردار اسی نظم میں زمینی کرداروں میں صبا ہے، کلی ہے، بلبل، مرغ نواریز ہے، نرگس ہے، شمشاد ہے۔ ایک شعر دیکھیں، کہ ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ۔ میں نے احتیاطاً اقبال کے زیادہ شعر اس لیے نہیں لیے کیونکہ اشعار تو ہمیں ازبر بھی ہیں، ہمیں ہماری یاد کی روشن سطح بھی ہیں۔ میں صرف اپنے دعوے کی دلیل کے لیے ایک ایک مصرع ایک شعر لیا ہے پوری اس اپنی مضمون کی نگارش میں۔ تو کہ ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ، گاتا ہے قمر جس کی محبت کا ترانہ۔ اچھا، نظم ایک مکالمہ
جس میں مرغ سرائی جو صحن اور زمین کا پرندہ ہے، یعنی ایک مکالمہ دو پرندوں کے درمیان پہ، ایک زمینی پرندہ، ایک فضائی پرندہ، دوسرا ہوائی پرندہ ہے، یعنی دونوں کا مکالمہ دراصل پستی و بلندی کا مکالمہ ہے، پستی و بلندی کا سبق اقبال کو دینا ہے اس میں۔ آئیے ایک فارسی شعر اس نظم کا آپ کے سامنے رکھوں کہ تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی، یعنی تو ایک گھریلو اور صحن کا پرندہ ہے جو زمین سے اپنی خوراک تلاش کرتا ہے، تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی مادر صدان بانجم زدہ من قار، اور ہم جو ہوائی پرندے ہیں ستاروں کے اثر سے معمور ہیں اور اپنی چونچ سے ستاروں کی گرہیں کھولتے ہیں اور اپنا دانہ اڑان بھر کے حاصل کرتے ہیں۔ بانگی درا کی ایک نظم دیکھیے، تمثیلی حوالے سے ہی میں آپ کے سامنے اپنے نکات رکھ رہا ہوں۔ اس نظم میں عقل اور دل کو علامہ اقبال نے بھرپور شخصیتیں دے کر ایک فلسفیانہ مناظرہ طے کیا ہے۔ یہ انسانی شعور کی دو الگ اکائیاں، دو الگ الگ جہتوں کی کہانی ہے۔ عقل و دل کے درمیان توازن پیدا کرنے کی دعوت دی ہے۔ عقل جو فسان نقد پر جیتی ہے، جس پہ پرکھ کے لوہار جو ہے اپنے آہنگر مارتا ہے، تو عقل جو فسان نقد پر جیتی ہے، انکار اس کی شرست میں ہے۔ ایک شعر، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یعنی عقل جو سیاسی و فکری رہبری کا سرچشمہ ہے، اس کے برعکس دل ذوقی و وجدانی بصیرت کا منبع۔ یہ نظم دراصل مقابلہ ہے معرفت اور احساس کا مارکے کا حاصل۔ یہ نظم جو ہے تصور احساس کی کشمکش کا منظر ہے۔ یعنی عقل کا فکری مقام یہ ہے کہ رہنمائے بشر ہے، مثل خضر خجستہ پا ہے، جو کائنات کی مفسر ہے۔ عقل کائنات کی تفسیر کرتی ہے، اسباب و علل کی عقدہ کشا ہے، جو سمع صداقت جو ضروری بھی ہے مگر محدود قوت کی مالک ہے، اور علم یقین کا ایک محدود حوالہ ہے۔ اور دوسری طرف دل، اب دیکھتے جائیے دل کو کن وسعتوں پر علامہ اقبال لے گئے ہیں، جو دل وسعتوں کی دنیا، حق الیقین کا حوالہ، دل حقیقت مطلقہ تک رسائی اور سکون کا مسکن، عقل سراپا اضطراب، عقل خدا جو اور دل خدا نما۔ اقبال کی نظم کے کلیدی الفاظ سے میں اپنے مضمون کا خاکہ تیار کیا ہوں۔ دل معرفت کا مسکن، باطن آشنا، طائر صدرہ آشنا، بلکہ دل کا دعویٰ بڑا دلچسپ ہے دوستو، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ اندازہ لگائیے، دل کہتا ہے کہ تم بس دل عقل سے کہتا ہے کہ تم بس راز جانتے ہو، میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ یہ مکالمہ واضح کرتا ہے کہ تصوراتی فہم اور شعور، وجدانی شعور میں تضاد ہے، لیکن دل غالب آتا ہے۔ اس مقام پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ تمثیلی مکالمہ صرف مختلف زاویوں، فکری تنوع کے لیے نہیں پیش ہوتا، بلکہ جذبہ و منطق، اختیار و تقدیر کے درمیان بحث کا ایک پورا منظرنامہ تیار کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نظم فردوس میں ایک مکالمہ کی دو نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ دوستو، یہ وہ نظم ہے جس میں علامہ اقبال نے زمانوں کی بساط لپیٹ کر جنت میں، فردوس بری میں الطاف حسین حالی اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو ایک ساتھ فردوس بری میں مکالمہ کروایا ہے۔ اس میں جو موضوعات آئے ہیں وہ فکری بیداری، تہذیبی زوال کا نوحہ، اصلاح کا اشارہ، یعنی جیسے فردوس بدامہ موضوعات پر دانش کے موتی لٹاتے ہیں۔ پلاٹ دیکھیں، مقام دیکھیں، امت کی مسائل کا درد دیکھیں۔ اب ہم اس کے اشعار بھی چیدہ دیکھتے چلیں کہ مذہب کی پوچھتے ہیں کہ مذہب کی اب قوم میں کیا حال ہے۔ قوم کا صورتحال کا منظرنامہ جب پوچھا جاتا ہے تو یہ شعر بنتا ہے کہ مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں، تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز، آیا ہے اس عقیدے میں مگر تزلزل، آیا ہے اس عقیدے میں مگر تزلزل، دنیا تو ملی طائر دی کر گیا پرواز۔ دیکھیے شعر، یہ ذکر، اچھا یہ شعر دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کی روشن سطح پر رکھ کے اقبال نے کئی نظمیں لکھی ہیں کہ ان تک میری شکایت نہ کرنا۔ یہ شعر اسی کیفیت
یہ ذکر حضور یثرب سے نہ کرنا، سمجھے نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز۔ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک شعر اس پوری نظم کو تمام کرتا ہے، جس کا پہلا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں: ہم نے جو کانٹا بویا ہے اس سے کھجور حاصل نہیں کیے جا سکتے ہیں، کانٹوں کی فصل کھجور نہیں دیتی۔ ہم نے جو کھردرا اون کاتا ہے، اس سے ریشمی کپڑا نہیں بن سکتے۔ خرما نہ تواں یافت ازراں خار کے کشتم، خرما نہ تواں یافت ازراں خار کے کشتیم، دیبا نہ تواں باف ازراں پشم کے رشتیم۔ اب ایک نظر مکالم جبریل و ابلیس پہ، بڑی مارکۃ العظام اقبال کا موضوع ہے یہ مارکہ خیر و شر کا ہے، جو آپ کے ذہات خانے میں، جو آپ کے قریہ جاں میں، آپ کی زندگی کی اولین ساعتوں سے رات کے ڈھلنے تک ہر لمحہ ہم پر بھی گزرتا ہے۔ جبریل جو ایک الہی نور کا حوالہ ہے، تعبد، تسلیم و رضا، نوری پیکر، اس کے برعکس ابلیس تکبر، سرکشی، مجرد عقل، باقی اور ممکن ہے۔ یہاں جو فکری فلسفیانہ موضوعات آتے ہیں وہ وجودی موضوعات، سیاسی، تہذیبی، معنوی اور روحانی جدلیات کا ایک مارکہ بپا ہوتا ہے۔ جبریل اور ابلیس گویا دو علامتی کردار ہیں جن کے ذریعے اطاعت و بغاوت، نور و نار، جبر و اختیار، عقل و عشق کی ابدی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ یہ سخنور حکیم علامہ اقبال یہاں محض ابلیس کی مذمت نہیں کرتے، جو عام مولویانہ نقطہ نظر سے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معذرت نہیں کرتے، بلکہ ان کے فکری مکالمے شعور کی گہرائی عطا کرتے ہیں۔ ابلیس اقبال کے ہاں ایک باطنی سرکشی کی علامت ضرور ہے، مگر وہ صرف مذہبی سطح پر نہیں ہے، بلکہ اس کا سیاسی کردار ہے، عمرانی ہے، تہذیبی سطح پر بھی وہ اپنی حکمت عملی برپا کرنے پر آزاد ہے۔ ابلیس سرمایہ داری کا سربراہ ہے، جمہوریت اور قوم پرستی کو اپنے بہترین حربے کے طور پر علم اور فلسفے کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور اصرار بھی کرتا ہے کہ میں اس کائنات کے اس کائنات کے نگار خانے کا حسن ہو اور فسانے کا رنگین باپ ہو۔ ابلیس جبریل سے کہتا ہے کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصے آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یعنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں تو سیاسی فلسفہ، معاشرتی تجزیہ، تہذیبی شعور کی زیریں لہر ایسی موجود ہے کہ ابلیس جمہوریت کو اپنا نظام کہتا ہے، اور کہتا ہے ظاہری آزادی دیتا ہے اور روحانی غلامی کو پروان چڑھاتا ہے۔ وہ قومیت کو انسانیت کی وحدت کے خلاف زہر سمجھتا ہے۔ میں اس کو دہرا دوں، وہ قومیت کو، وطنی قومیت کو، زمین کی قومیت کو، لسانی قومیت کو، عربی قومیت کو، عجمی قومیت کو انسانی وحدت کے خلاف زہر قرار دیتا ہے، اور سرمایہ داری اور علماء کا استحصال اس کے اوزار ہیں، اس کے ٹولز ہیں، جس سے انسان کو آزاد اور ارادے سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جبریل بھی وہ فرشتہ ہے، مگر حیران اور خاموش، قدر خاموش۔ جبریل وہ فرشتہ ہے مگر حیران اور قدر خاموش ہے، کیونکہ وہ تسلیم اور رضا کا نمائندہ ہے۔ لیکن ابلیس کے پاس دلائل ہیں، مکالمے ہیں، اس کی وجہ سے جبریل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ابلیس کا کردار ایک باغی ہے، علم و شعور کے لباس میں فریب کا جال بچھاتا ہے۔ اس لیے ابلیس جدید تہذیب، مغربی استعمار، اخلاقی زوال کا جو استعارہ ہے۔ اصل حسن یہ ہے کہ کوئی آسان اخلاقی فیصلہ اقبال نے ابلیس کو لعنت و ملامت کے ذریعے سے نہیں دیا، بلکہ اقبال نے ابلیس کے کردار کو پوری بطل حریت کے بطل کہتے ہیں شیطانیت بنا کر، شیطان کا ہیرو بنا کر، شیطانی ہیرو بنا کر قاری کو سوچنے پر مجبور کیا۔ میں بطل افریت کہنا چاہ رہا تھا کہ قاری کو سوچنے پر مجبور کیا۔ جبریل و ابلیس مکالمہ شیطان کو فلسفیانہ کردار پر اس بانگپن سے پیش کرتا ہے کہ ملٹن کے مقابلے میں اقبال نے اسے حکمت و سوال سے مزین کیا۔ اقبال کا شیطان مکالمہ میں کائناتی، عمرانی، تہذیبی طاقتوں کی کشمکش کو کھول دیتا ہے۔
یعنی مار کے برپا ہیں۔ اقبال ابلیس کی زبانی بتاتے ہیں کہ جدید سیاست، معیشت، تعلیم اور میڈیا انسان کی روح کو قیامت تک غلام بنائے رکھیں گے۔ قوم و مذہب، رنگ و بو سب کے نام پر تفرقہ ڈال کے فسادات برپا کیا جائے گا، فکری، علمی، نفسی، روحانی اور دین کے نام پر بھی فساد، اور انسان سے دور ہوگا ابلیس کے اصرار پر۔ یہ سب شیطانی تدبیر کا حصہ ہے۔ دوسری طرف جبریل کی خاموشی، کم گوئی، موجودہ مسلم قیادت کی طرح خاموش اور سناٹے اوڑے ہوئے، دنیا سے غفلت کا شکار، اپنے پہلو میں، اپنے دامن میں، اپنے گھروں اور وادیوں سین میں ہونے والے فسادات پہ غفلت، یہ نور کا حوالہ ہے لیکن خاموش تماشا ہی ہے۔ جبکہ شیطان کا رد عمل میں، اس کی جولان گاہ شوق میں آدمیت، بغاوت اور تقدیر کے خاموش موضوعات بھی آ جاتے ہیں۔ ابلیس کو اقبال نے فکری خود اعتمادی، علمی بصیرت، مکر و فریب کے اعلیٰ ترین کیریکٹر کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر مشیروں کی جب گفتگو ہوتی ہے، تمام نظام، تمام قوتیں جب اس کے دنیا میں کنٹرول میں آ چکی ہیں، جس میں معاشی استعمار بھی ہے، دینی احتیاط بھی ہے، تہذیبی شکست بھی ہے، تعلیمی نظام کی فرنگی ویسٹرن ساخت بھی ہے، تب ایک مشیر کہہ اٹھتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی بازگشت کی خبر دیتا ہے۔ ابلیس ایسے خوفزدہ ہوتا ہے جیسے کہ معصوم کوئی فرشتہ ہو، اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ قبول بھی کر لیتا ہے کہ ہاں اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اور آخر میں وہ ایک مقام پر پہنچ کے چیخ اٹھتا ہے، الحذر آئین پیمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ اقبال کی نظموں کا کمال یہ ہے، ان کی تمثیلی مکالموں کا کمال یہ ہے کہ قاری کو براہ راست نشانہ نہیں بناتے بلکہ اس کو خود دعوت فکر میں شامل کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک نظم روح ارضی اور آدم۔ ظاہراً یہ نظم کا عنوان، اس کا ابتدائی اسلوب ایسا لگتا ہے کہ ایک ویلکم سانگ ہے، استقبالی نغمہ ہے کہ زمین ایک مہربان میزبان کی طرح آدم کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ لیکن جب نظم کی تہ در تہ اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں، یہ نظم صرف استقبال نہیں بلکہ انسان کو اپنا مقام، اس کی اپنی امکانی طاقتیں، اس کی جولان گاہ شوق اور ذمہ داریوں کی دنیا اور پاسبلٹیز کا ایک ہورائزن، امکانات کے آفاق اور تاریخ اور مستقبل کی جامع تمثیل پیش کرتی ہے۔ انسان کو کل کائنات پر تصرف کے قابل بنا کے پیش کرتی ہے نظم۔ یہ قرآنی تصور خلافت کی شعری تعبیر ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 جو ہے اس کی معنوی تفہیم ہے۔ یعنی دراصل یہ مکالمہ زمین پر آمد کے نتیجے میں کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہے کہ خوش آمدید تو کہتی ہے، لیکن یہ استقبالیہ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، تشویق بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ چیزوں مصروں کے آئینہ تمثال میں میں اس موضوعات کی جلوہ گری کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے، یعنی خودی محض انفرادیت نہیں بل ایک روحانی قوت ہے، اخلاقی بلندی ہے اور تخلیقی اختیار ہے۔ اور یہ مصرع دیکھیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادا، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے احتیاطاً شعر زیادہ نہیں رکھے کیونکہ ہمیں شعر بھی یاد بھی رہتے ہیں۔ تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، یہ ایک تاریخی ازلی حوالہ ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا۔ اب زمین کہہ رہی ہے تو آج اپنی ادا دیکھ، جام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ یعنی انسان کا عرضی سفر جو ظلم، آزمائش و غفلت کی کشمکش و کشاکش میں ہوگا، اب وقت اور بیداری کا وقت ہے۔ کھول آنکھ خورشید جہاں تاب کی ذوق تیرے شرر میں، یعنی انسان میں تخلیقی توانائیاں ہیں، جیسے سورج جیسی تابانی اس کے پاس ہے۔ انسانی فن میں سائنس ہے، فلسفہ ہے اور تہذیب کو کی بنیاد رکھنے، اس کو توسیع دینے کی صلاحیتیں ہیں۔ آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، یہ مصرع تمدن نو کی بشارت ہے جو مغرب کی غلامی سے نکل کر خودی کے سہارے سے وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے مکالماتی اشعار وجودی، اخلاقی اور روحانی سوالات کو چھیڑتے ہیں۔ یعنی زمین کو ایک شاعر فطرت کی صورت میں اقبال نے ناطق کردار بنا دیا ہے۔
اچھا، اقبال کی نظموں میں الیگری تمثیل کے ساتھ ساتھ اوریٹریکل یعنی لہجہ خطیبانہ رنگ بھی آیا ہے، جس سے قاری میں حرکت، بیداری اور ارتقاء کی رفت کی بلندیاں اس کے سینے میں جاگ اٹھتی ہیں، کیونکہ اقبال کا انسان پر یقین تھا، ایمان تھا کہ اس کی روحانی اور تخلیقی قوتیں، مسئلہ تقدیر و اختیار، یہ سب اس کو تصرف حاصل تھا۔ یہ نظم نے انسانوں کو عصر حاضر کے ہنگام میں جگانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، پیام مشرق کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ پیام مشرق 1923 میں شائع ہوئی، جس میں مفکر اسلام نے ایک بہت مارکت الارادہ نظم لکھی ہے کہ نظم محاورہ بین خدا اور انسان کے مرکزی نکات سے بھرپور مکالمہ ہے۔ وہ مکالمہ خود اپنی جگہ ایک پوری ادبی دبستان کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ میں پہلے کچھ شعر پڑھوں، اس کے 2-3 شعر آپ کے سامنے۔ تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، صفال آفریدی، ایاغ آفریدم، بیابان و کوثار و راخ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدی، منانم کہ اس سنگ آئی نسازم، منانم کہ از زہر نوشی نسازم۔ اس کے مساری کی روح کو سمجھتے، میں نے اس کے چند اور شعر کے مسارے مصروں کو ایک ایک سطر میں لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک مصرع یوں چلتا ہے کہ خدا نے کائنات بنائی ہے لیکن انسان نے تہذیب بنائی ہے۔ یہاں اقبال انسان کو صرف مخلوق نہیں، شریک تخلیق، معاون تخلیق سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، اقبال فطرت کے علم کی بنیاد پر انسان فطرت کا مفسر بھی ہے، انسان فطرت کا معمار بھی ہے، یعنی انسان کی تخلیق طاقت کا انحصار علم، ہنر اور عقل پر ہے۔ فطرت کی دی ہوئی رات کو انسان نے چراغ سے روشن کیا، اور یہ استعارہ ہے انسان کی سائنسی، فکری، فنی ترقی کے مظہر کا۔ اور انسان صرف صارف نہیں بلکہ خالق بھی ہے۔ یہ مٹی سے پیالہ، زہر سے شربت بنا سکتا ہے، یعنی انسان کا منصب محض پیروی نہیں بلکہ تبدیلی بھی ہے۔ فولاد کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مگر اس سے تلوار بنانا انسانی اختیار، ارادہ و ہنر کا حاصل ہے۔ اقبال اختیار و ارادہ، فری ویل کے مسئلے کو علامتی انداز میں اجاگر کرتے ہیں۔ بڑا کلیدی مصرع آ رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قفس بنانا ممکن ہے مگر نغمہ و نکھت کو قید کرنا ممکن نہیں۔ روح اور جمال کو مادی قید سے آزاد دیکھنے کا تصور اقبال پیش کرتے ہیں۔ پتھر سے آئینہ بنانا انسان کی جمالیاتی خودی کی معراج ہے۔ یہ شعر ادب، فن اور علم کی علامت ہے کہ کیسے انسان بے جان کو بامعنی بنا دیتا ہے۔ یعنی روحانی و عرفانی نکات کا مظہر ایک مضمون دیکھیں کہ انسان کی روح خدا کے راز کو ظاہر کرنے والا ایک چمکتا ہوا آئینہ ہے۔ انسان میں خدا کی صفات کا عکس ہے، یعنی وہ خالق اصغر ہے۔ اقبال انسان کو مظہر الہی کی حیثیت میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیے گرے پڑے موضوعات کو زمانے میں سنتے ہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کی نظموں کو شاہکار سمجھتے ہیں، اور اقبال کی توقیر اعظم، اکرام اعظم، عظمت اعظم کے موضوعات کو دیکھیں۔ انسان اگر خودی سے آشنا ہو تو مظروف کو مصفہ اور زہر کو شربت بنا دیتا ہے۔ تصوف خودی کا یہ ایک اہم مقام علامہ اقبال پیش کرتے ہیں۔ اچھا، بیابان سے گلزار بنانے والا انسان اصل فاتح جہاں ہے۔ تعمیر و ترقی کی روحانی جہاد اس مصرے میں بولتی ہے، اس پورے نظم میں بولتی ہے۔ دراصل یہ نظم خدا اور انسان ایک ایسا مکالمہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان کہ جو احترام کی داستان ہے۔ انسان کا وجود خدا اور انسان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب میں نے پیام مشرق کے مکالمے کو چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنے کا عزم کیا ہے۔ پیام مشرق میں حور و شاعر کا ایک مکالمہ دیکھیے، بڑا دل فریب ابیات لازوال سے آپ محظوظ ہوں گے جب آپ اس کا خود مطالعہ کریں گے، اور جو کر چکے ہیں میری تائید کریں گے۔ اس مکالمے میں حور اور شاعر، ایک حسن معاب شخصیت، ایک خالق فکر و فن، شاعر کا کردار کا مکالمہ ہوتا ہے، جہاں حور شاعر کو جنت کی جمال آفریں دنیا کا تعارف کرواتی ہے، اور شاعر اپنی تخلیقی قوت کے ذریعے نئی دنیا تراشنے، تخلیق کرنے کا خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ مکالمہ فن اور حقیقت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حور جو ایک آسمانی کردار ہے، عشق و جمال کی نمائندہ ہے، شاعر کو معرفت کی راہ
پر رہنمائی کرتی ہے۔ شاعر خود ایک فطری تڑپ رکھنے والا، ایک بے قرار رہنما خود کو تعبیر کرتا ہے، جو عشق کی دنیا میں فانی ہو جانا چاہتا ہے۔ حور ایک جمال مطلق ہے اور کمال لازوال کی علامت ہے، لیکن شاعر کے لیے ظاہری حسن و کیف کو پیش کرتا ہے، حسن و کیف کو پیش کرتی ہے۔ شاعر اس کی ظاہری لطافت سے بالا تر ہو کر باطنی جستجو، حقیقی محبوب ازلی کی تلاش کا اصرار کرتا ہے۔ نظم کا مرکزی تناؤ عشق کی سوزش ہے اور عقل کی مصلحت کے درمیان یہ نظم ابھرتی ہے۔ شاعر اگرچہ کہ حور کے ناز و انداز سے متاثر ہے، مگر اس کا دل لطیف ہے، لاہوتی سوز کی تسکین چاہتا ہے، جو نہ حور میں ہے نہ فردوس میں ہے۔ یعنی حور حسن کی نمائندہ ہے، مگر جمال کے معنی سے نہ آشنا۔ شاعر جو جویائے حسن حقیقی ہے، جو محدود حسن پر قانے نہیں ہے، بلکہ لامتناہی محبوب کا متلاشی ہے۔ یہ تقابل عالم محسوسات و مقابلہ عالم معقولات و مشاہدے کی عکاسی ہے۔ ایک شعر دیکھیے اس فارسی نظم کا: دل عاشقاً بمیرد بمہشت جاویدانی، دل عاشقاً بمیرد بہشت جاویدانی، نہ نوائے درد مندی نہ غمی نہ غم گساری۔ یعنی عشاق محبت کرنے والوں کا دل ابلی جنت میں تو مر جاتا ہے، کیونکہ نہ وہاں درد مندی کی صدا ہے، نہ کوئی غم نہ غم بانٹنے والا۔ یعنی وہ ایسی جنت کو عشق کے برعکس اقبال تصور کرتے ہیں، جہاں نہ سوز ہے، نہ تڑپ ہے، نہ وصال ہے، نہ آرزو ہے، نہ فراق کا درد۔ یہ دراصل فردوس کی عقلی تعبیر پر اقبال کی ایک عرفانی ترتیب ہے۔ سوال و جواب کی یہ ترتیب قاری کو جذبات و فکر دونوں سے مربوط رکھتی ہے، دونوں طرف جوڑے رکھتی ہے۔ حور کہتی ہے کہ تم نشے میں ہو، نہ تم محبت کے جذبات سے آشنا ہو اور نہ عشق کی راہوں سے آشنا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی فطرت نے خود کو عظمت سے بلند مقام پر خود کو تلاش کیا ہے، مگر حقیقی عشق اس کی رفت کو نہیں پہنچ سکا۔ یہاں علم اور عقل، معرفت عشق کا تضاد فکری سطح پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایسے روحانی اور علمی تعبیر سے شاعر کا دل عام و سادہ علم کی طرح دل عاشقان بننے کا آرزو مند ہے، اور اس کے آرزو کا انجام جنت جاویدانی میں ہی ممکن ہے۔ عشق شاعر کی روح کے نقطۂ اتصال اور دل کی مطلق منزل ٹھہرتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ ایک فکری جمالیاتی مکالمہ ہے جس میں شاعر اور حور کے درمیان عشق، عقل، جمال، عرفان پر گہری گفتگو ہوتی ہے۔ یہ نظم نہ صرف شارح خود ہی علامہ اقبال کی تصوف، فلسفہ، ادب پر گہری دسترس کا مظہر ہے، بلکہ اس میں روح انسانی کی باطنی پرواز، اس کی جمالیاتی وجودی کشمکش بھی سامنے نظر آتی ہے۔ بھائی ایک نظر جاوید نامے پہ چند سطروں میں اپنی بات کروں کہ جاوید نامہ دراصل 1932 میں لکھی اپنے بیٹے جاوید کے نام ایک روحانی پیغام ہے۔ اس کی نظموں کی فہرست ایک سطری تبصرے پر بھی ڈالیں تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ علامہ اقبال نے ان نظموں کو کیسے مکالموں سے توانائی بخشی ہے۔ یہ وہ نظم ہے، ایک جو روحانی سفر ہے، جس میں علامہ اقبال اپنے پیر و مرشد مولانا روم کی رہنمائی میں مختلف افلاک اور سیاروں کا سفر کرتے ہیں۔ اس سفر میں تاریخی کردار، روحانی، فلسفی، سیاسی اور تمثیلی کرداروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب ایک نظم کے نام گفتار بجاوید، جاوید سے خطاب، یہ اس کتاب کا تعارفی مقصدی حصہ ہے، جس میں علامہ اقبال اپنے بیٹے سے مکالمہ کرتے ہیں۔ آغاز سفر مکالمہ رومی کا ہے، اور روح اقبال جو خود اپنا مرکزی کردار بھی ہے، اس نظم کا راوی بھی ہے۔ یہاں جلال الدین رومی کی روح کا ظہور ہوتا ہے اور اقبال کو دعوت دیتے ہیں اور افلاک کی سیر کرواتے ہیں۔ اقبال آسمانی سفر میں اپنے شاعری کے حریر ہمرنگ توانائیوں کے ساتھ وہ تاریخ و تمدن کے مسائل چھیڑتے ہیں، اسی لیے دنیا ادب انہیں رومی ثانی بھی کہتی ہے۔ اچھا، تیسری نظم میں نے جو منتخب کی ہے اس کے لیے بھی ایک سطر کہ در ماہ قمر
مکالمہ بقرۃ العین و سر سید، چاند پر قرۃ العین طاہرہ جو ایرانی انقلابی شاعرہ ہے، جو ایک نسوانی جرت کی علامت ہے، اس کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور پھر سر سید رحمۃ اللہ علیہ جو جدید اسلامی فکر کے بانی ہے، ان سے بھی مکالمہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ پوری مکالمہ، پوری تمثیلوں کی آباد دنیا ہے۔ اچھا، درم ہے اتارد، اتارد جو ہے جس مقام پر گفت و شنید با جمال الدین افغانی و سعید پاشا، سعید حلیم پاشا و فیڈرک نیچے، یعنی نیچے جو مغربی فلسفی ہے، اقبال اس کے تصور انسان کامل پر ایک تنقیدی مکالمہ کرتے ہیں، یعنی نیچے کی روح سے مکالمہ کرتے ہیں۔ سید جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے، یہ اسلامی بیداری، حریت فکر، امت مسلمہ کے گہرے مسائل پر فکری مباحثہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، درمہ زہرہ میں گفت و شنید ببودا و زرتشت، یعنی اس میں وینس اور زہرہ میں جو گوتم بدھ سے جو ہمدردی کا ایک پیکر ہے، جو تزکیہ اور ترک دنیا کے نمائندے، اس سے مکالمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس بزرگ شخصیت کے ساتھ جو فارسی میں زرتشت ہے، جو قدیم ایرانی حکیم اور پیغام رساں ہے، اور جو روشنی اور خیر کا مبلغ ہے، اس کی بھی ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ پھر درمہ مریخ میں گفت و شنید با فرعون، قیصر، نپولین، یعنی اس مریخ پر فرعون جو ظلم و جبر کا استعارہ ہے، اس سے مکالمہ ہوتا ہے۔ قیصر رومی سلطنت کی علامت ہے، اس سے سیاسی موضوعات پر بات ہوتی ہے، جو سیاست کا نمائندہ ہے۔ نپولین جیسے مقتدر شخصیات سے جو فرانس کا فاتح ہے، اقبال اس سے انسانی عظمت و خودی کے تناظر میں اہم ترین سوالات کرتے ہیں، یعنی وقت اور فاصلوں کی اکائیاں سمٹ کر ایک ایک مصرع اور نظم میں آتی ہے۔ اور درمہ مشتری میں گفت و شنید با ہمالا نشین و جنید و بایزید میں دیکھیں کہ جس میں جوپیٹر پر صوفیاء اکرام سے مکالمہ ہوتا ہے، خاص طور پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیانہ جذب و فنائیت کے مظہر ہیں، ان سے مکالمہ۔ جنید بغدادی سے مکالمہ ہوتا ہے، جو مشہور صوفی ہیں، جو زہد و تقوی کے نمائندے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک ہمالا نشین، ایک تصوراتی درویش جو تجریدی روحانیت کی نمائندگی کرتا ہے، اس سے بھی مکالمہ۔ دیکھیں کتنے موضوعات کی جاگیر متاع دانش اقبال ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک نظم درمہ زحل میں گفت و شنید با میرزا غلام احمد قادیانی، جو تمثیلی انداز میں ہے۔ یہ راست علامہ اقبال میں غلام احمد قادیانی کو گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کے مقام و مرتبہ سے فرو ترتیبات، اس لیے اقبال نے بلا واسطہ انداز میں قادیانی پر شدید تنقید کی ہے، مکالمتی انداز اپنایا ہے، بلکہ کھل کر جو بات کہی ہے وہ بطور فتنہ دجال تمثیلی انداز میں صفاتی کردار کو صفات کو سامنے رکھ کے بات کی ہے، اس شخص کا نام نہیں لیا۔ دوسری نظم در حریم وصال، یہ بڑی اہم ترین نظم ہے، مکالمہ بخدا، ایک تمثیلی مناجات ہے، خدا سے مخاطب ہو کر ایک فلسفیانہ و عرفانی گفتگو، یہ مناجات کی صورت ہے۔ اور وہ اہم ترین نظم آتی ہے جس کی بے چینی، جس کی گونج، جس کی کشمکش و کشاکش، جس کی نور کی کرنیں پوری کتاب میں نظر آتی ہے، وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر کا اوج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روحانی حاضری آپ پیش کرتے ہیں کہ حریم نبوت میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں اقبال پر چپ پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، ادب کا مقام ہے، جہاں خاموشی ہی بھرپور ادب ہے۔ پورے جاوید نامہ کی روح اس میں گردش کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہر مکالمہ انسان کے شعور کی مختلف نمائندگی کرتا ہے۔ یہ مکالمہ روحانی بھی ہے، سیاسی ہے، اخلاقی، تہذیبی پہلوؤں کی کائنات ہے۔ سفر معراج کو تمثیلی انداز میں اقبال نے اسلامی عالمی افکار کی خودی کے محور پر رچایا ہے۔ اچھا، انجم اور ستاروں کی سیر، اب یہ آسمانوں کے بعد ستاروں کی سیر کے لیے اقبال نکلتے ہیں، جہاں پہ روح ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اشاراتی انداز میں ذکر کیا ہے، جو فلسفی اور حکیم بھی تھے، عقل خالص کی علامت بھی تھے، اور پھر افلاطون جو پلیٹو جو مثالی ریاست اور ماورائے حقیقت کا نمائندہ تو بالواسطہ تھا، پھر وہاں پر فرشتے، روحانی طاقتوں سے مکالمہ، سیاروں کے نگہبان سے مکالمہ، کئی مقالوں میں ان کرداروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کردار آئے ہیں میں ان کا اشارہ دیتا چلوں کہ نقاب پوش حسینہ، جمال حق کا ایک مظہر، نعرہ جبلیل، روحانی بیداری، عزازیل، سفر موت کی حد، تمثیل ذکر، قلم قدرت،
تقدیر نویس تمثیلی انداز میں آئے ہیں۔ دوستوں میں اب اسرار خودی کا اشارہ دینا چاہوں گا کہ اسرار خودی جو 1915 میں علامہ اقبال کی پہلی فارسی تصنیف ہے، پہلی فارسی مثنوی ہے جو فلسفہ خودی کی بنیاد پر انہیں لکھی، جس کو نکلسن نے 1920 میں انگریزی میں شائع کیا دی سیکرٹ آف سیلف کے نام سے۔ اس میں تمثیلی اسلوب جا بجا نظر آتا ہے۔ آج میرے مرکزی موضوع کی معاون جو نکات آئے ہیں، میں اس کو صرف نکات، اشاروں اور فریزز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو انسانی خودی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرتا ہے۔ اگر ہم اس اسلوب سے واقف نہیں ہیں تو علامہ اقبال کی بہت بڑی ریٹرک ڈیوائس سے محروم رہیں گے۔ نظم کا نام ہے حکایت کوہریگ، پہاڑ اور ریت کی حکایت، پہاڑ اور ریت کی کہانی۔ یہ ایک مختصر تمثیلی کہانی ہے جہاں پہاڑ اپنی عظمت اور بے نیازی کا اظہار کرتا ہے، جبکہ ریت کا ذرہ خود کو حقیر سمجھتا ہے۔ پہاڑ کا تکبر اور ریت کی عاجزی کو انسان کی خودی کے مختلف مراتب اور امکانات کے استعارے کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ یہ علمی حسن، فکری اور فنی سوغات اقبال کے قاری کو مل جاتی ہے۔ اقبال نے اب اس تمثیل میں یہ پیغام دیا ہے، ہر شے خواہ وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے، اس میں ترقی کا امکان بھی موجود رہتا ہے۔ خودی کو بیدار کر کے ایک ذرہ بھی پہاڑ بن سکتا ہے، خودی کو بیدار کر کے ایک ذرہ بھی پہاڑ بن سکتا ہے۔ سادہ و بلیغ زبان استعمال کر کے ایک فکری پیغام کو علامہ اقبال نے مؤثر بنایا ہے۔ اسی فارسی نظم کے دو شعر: کوه را گفتم ز چیستی این همه تاب، کوه را گفتم ز چیستی این همه تاب، گفت ای غافل از درون من تراب، ریگ را گفتم ز چیستی این شکست، گفت از دل من کہ گوہر در او نشست۔ اس کا روان ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے پہاڑ سے پوچھا، یہ ساری تابانی، یہ شان و شوکت تیرے اندر کہاں سے آئی؟ تو پہاڑ نے جواب دیا کہ نادان، میرے اندر چھپی ہوئی مٹی ہی تو ہے جس کی اکٹھائی ہونے، اس کی یکجا ہونے کی بدولت یہ پہاڑ بن گیا۔ میں نے ریت سے پوچھا کہ یہ شکستگی، یہ بکھراپن کیسا ہے؟ ریت جواب دیتی ہے کہ یہ میرا دل سے یہ ہے کہ اس میں کوئی قیمتی، کوئی گوہر، کوئی موتی، کوئی خودی کا موتی نہ بیٹھ سکا۔ یعنی بکھراؤ، انتشار اور جمنا، ڈٹ جانا ہی ایک چٹان کی صورت کا پیکر بنتا ہے۔ یہاں پہاڑ ایک مستحکم خودی کی علامت ہے، جبکہ ریت بکھری ہوئی بے شناخت آئیڈینٹی کرائسس کے موضوع پر اس سے بڑا فکری تحفہ ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ یعنی ایک مکالمے کی صورت میں خودی کی اہمیت، اس کا پورا فلسفہ و نشوونما بیان ہوا ہے۔ اقبال کی ایک نظم حکایت گل و بلبل کو ذرا دیکھتے چلیں کہ پامال استعاروں کو اقبال نے ایک بالکل ہی نیا رخ دیا ہے۔ نظم کا نام ہے حکایت گل و بلبل کہ بلبل عشق اور لگن کا استعارہ ہے، جبکہ گل معشوق یا مقصد کا استعارہ ہے۔ بلبل عشق اور لگن کا استعارہ ہے، گل معشوق یا مقصد کا استعارہ ہے۔ اقبال بلبل کے عشق کو ایک بے مقصد چیخ، بے مقصد پکار سے ہٹ کر خودیت کی بالدگی، خودی پر اصرار اور عرفان کی بے چینی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ عشق ہی ہے جو اس کی خودی کو پروان چڑھاتا ہے، جو اس کو مضطرب رکھتا ہے اور اسے منزل تک پہنچاتا ہے۔ اساطیری تلازمات میں کہ اقبال نے نئے معنوں کو ڈھال دیا ہے، جس سے اقبال کی فکر کی گہرائی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اچھا، رموز خودی کے چند اشارے۔ رموز خودی جو علامہ اقبال نے 1918 میں لکھی، جو دراصل اسرار خودی کی توسیع، اسرار خودی کا تکملہ، اسرار خودی کا تسلسل ہے۔ شاعر ملت نے ملت کے افراد میں فرد کی اہمیت، خودی کی ارتقاء پر واضح اصرار کیا ہے، اور اس کے اندر بھی جو تمثیلی اسلوب نمایاں ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک نظم کہ حکایت شیر و خر، یعنی شیر اور گدھا، شیر اور گدھا کی اس تمثیل میں جہاں شیر کو علامہ اقبال نے امت مسلمہ کا مجاہد قرار دیا ہے اور گدھے کو اس روایت پسند، تقلید پسند، کمزور فرد کی علامت دکھایا ہے جو اپنی اصلیت سے غافل ہے۔ اقبال اس تمثیل کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ حقیقت میں شیر بن جائے اور تقلید کر کے گدھا نہ بنے۔ گدھا وہ ہے جس کو اپنی خودی کی پہچان نہیں ہے۔ اس قصے کے اندر نصیحت کی گئی ہے کہ قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس کو اپنے مقام و منصب کی یاد دلاتی ہے۔
اور پھر اقبال کی ایک نظم ہے نغمہ تہذیب نو وہ آہنگ فطرت، یعنی جدید تہذیب کا نغمہ اور فطرت کا گیت. یہ ایک تمثیلی مکالمہ ہے جہاں جدید مغربی تہذیب جو اس کے آزار سے آج ہم سب مبتلا ہیں، لمحہ موجود میں تک ہم اس کی مصیبت کو جھیل رہے ہیں، جہاں جدید مغربی تہذیب کی چمک دمک کو اقبال نے لکھا اور اس کی مادہ پرستی کے نغمے جو گائے جا رہے ہیں ان لوگوں کا پردہ فاش کیا، اور پھر فطرت کی اس کھوکھلے پن اور روحانی خلا کو بھی اقبال نے پیش کیا. یعنی اقبال نے مغرب کی تہذیب کی بے نتیجہ نقالی اور اس کے مادی پہلوؤں کی برتری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. فطرت کے ذریعے حسن فطرت کے جمال آفری حسن کے ذریعے سے روحانیت اور خودی پر اصرار کیا ہے، اور اس کی جدیدیت پر ایک زبردست علمی و فکری معنوی تبصرہ ہے. دو مختلف طرز فکر کو مجسم کر کے علامہ اقبال نے ایک پیکر بنایا ہے جو اور فکری تصادم کو مؤثر بنایا. اب آئیے علامہ اقبال کی فارسی نظم جو ابلیس و یزدان ہے جو رموز بے خودی میں ہے، اس کی ایک مکالماتی نظم کو میں 2 سطروں میں پیش کروں کہ اس کا مرکزی خیال کو کہ ابلیس اور یزدان یعنی ابلیس اور خدا کے درمیان ایک فکری ایک روحانی مناظرہ ہے. یہ علامہ اقبال کی فکر کی گہرائی کی ایسا علامتی اظہار ہے جس میں پوری کشمکش کو روحانی کشمکش کو خوبصورت لباس شعری آہنگ دیا گیا ہے. پیام مشرق جو علامہ اقبال نے مغربی شاعر گوئٹی کی دیوان مغرب و مشرق کے جواب میں لکھی تھی، اور اس کو اقبال نے مشرق کے روحانی اور فقہی اقدار کو اپنے پوری توانائیوں کے ساتھ اجاگر کیا، اس کی متعدد نظمیں مکالمے کا حصہ ہیں. اور پھر مثنوی پس باعت کر اقوام قرد میں علامہ اقبال ایک فکری انقلابی اور تنقیدی تصنیف ہے. علامہ اقبال کی کس قدر اہم جو اقبال کے سیاسی روحانی تعبیری و تمدنی افکار کا حاصل ہے. یہ مثنوی نہ صرف ایک فکری پیغام ہے بلکہ اس میں مکالماتی اور تمثیلی انداز کی لامحدود علامتیں شامل ہیں. یہ بظاہر تو جاوید نامے کے مقابلے میں اس میں مکالمے کم ہے، لیکن اس میں کوئی ٹھوس ڈرامی کردار اس نظم میں نہیں ملتا، اس کتاب میں نہیں ملتا. لیکن علامہ اقبال نے شاعر کو کردار بنایا. اقوام شرق، زوال یافتہ مسلم، قرآن، مغرب، ایسے تمثیلی علامتی کردار 6 سے زیادہ ہیں. علامہ اقبال کے 2 فارسی شعر جاوید نامے سے میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا. 2 شعر کہ جو میرے عنوان کے آخری حصے کی تائید ہے، وہ ہے مانوی تخلیق. میرا عنوان تھا اقبال کے کلام میں تمثیلی کردار اور مانوی تخلیق. اقبال کی کل شعری کائنات میں جو متاع تخلیق ہے اس پر اقبال کو بڑا اصرار ہے. وہ فارسی کے 2 شعر اس موقف کی طرف یہ ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے دوستو کہ جو شخص قوت تخلیق نہیں رکھتا، جو اپنی دنیا خود نہیں بناتا، وہ میرے نزدیک کافر و زندیق ہے. یعنی وہ فکری انحراف کا شکار ہے، وہ شخص بے دین ہے. اور پھر دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے اس جہان کے پیچھے اور ایک جہان ہے، یعنی ہر پردے میں ہر ظاہری چیز کے پیچھے 100 پیغامات ہیں، نئے امکانات ہیں، نئی حقیقتیں موجود ہیں. شعر دیکھیں: ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما کافر و زندیق نیست، این جهان را آن جهان دیگر است، در پی ہر پردے 100 پیغمبر است. یہ اشعار اقبال کی فلسفہ خودی کا نچوڑ ہے. وہ تخلیقی صلاحیت کو ایمان کا جوہر قرار دیتے ہیں اور کائنات کے بے شمار امکانات کو تخلیقی فعالیت میں دیکھتے ہیں، اور انسان کی تخلیقی قوتوں کے مظہر کے طور پر اور امکان کے طور پر لکھتے ہیں. اچھا، اسی موضوع کو کہ 2 شعر علامہ اقبال نے پیام مشرق کی حور و شاعر کی نظم میں لکھا، جہاں پہ میں نے وہ شعر کوٹ نہیں کیا تھا. فارسی کے 2 شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، جہاں جنت کی حور اور شاعر کا مکالمہ تخلیق و جنت کا جو شعر موضوع پیش ہوا تھا. حور کہتی ہے: اے حور گفت اے شاعر نغمہ سنج، ان جنن جاویدن فردوس گنج. حور گفت ای شاعر نغمہ سنج، ان جنن جاویدن فردوس گنج. شاعر گفت اگرچه این فردوس خوب، لیک از دست من سیاه سوداییه حبیب.
میں اس کا ترجمہ رکھ دوں ایک رواں مفہوم کے طور پر کہ حور نے کہا اے نغمہ ساز شاعر، یہ جاویدانی جنت یعنی جو میری جنت ہے وہ خزانہ ہے، وہ فردوس ہے میرا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ فردوس خوب ہے لیکن میرے دوست یہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی جنت نہیں، بلکہ میرے ہاتھوں کو وہ تخلیق کی لذت میرے ہاتھ کو میسر نہیں ہوئی، وہ تخلیق جو میری حیات کی میرے دستوں کی آفریدہ نہیں ہے، وہ جنت کا میں کیسے مالک ہو سکتا ہوں۔ یہ خوبصورت مکالمہ حور جنت کی خوبصورتی اور پائیداری بیان کرتی ہے ایک طرف، لیکن شاعر کی نظر میں حقیقی قدرت وہ ہے کہ جو اقبال کا وہ مصرع ہے نا کہ پھونک ڈالے دو جہان مستعار، پھر اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، وہ وہی مضمون کہ انسان اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرے۔ یہ مکالمہ تخلیقیت کی اہمیت اور انسان کی آرزو تعمیر کو اجاگر کرتا ہے۔ میں نے دوستو کوشش کی کہ اپنے دیے ہوئے وقت میں کہ اقبال کی شاعری میں تمثیلی مکالمے کی اہمیت اور ایک معنوی تخلیق کی اہمیت پر آپ کے سامنے بات کروں۔ شکریہ۔